बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्ज़ी जंग छिड़ गई है। एक दूसरे की किरदार कुशी में दोनों मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ तो अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड है, इसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया और ये घबरा गए हैं, इसकी हुकूमत का जाना ठहर गया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके रहनुमा कह रहे हैं कि अपोजिशन के गुब्बारे से वार निकल गई है, ये नाकाम हो जाएंगे, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएंगे। लेकिन गैर जानिबदार हलकों का कहना है कि अदम एतमाद के नंबर गेम पूरी हो चुकी है और हुकूमत की बसात अब बैसाखियों पर है। अगर बैसाखियाँ पीछे होती हैं तो हुकूमत का बचना मुश्किल है। नहायत अहम जिम्मेदार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने क्लोज सर्किट में ये ऐलान कर दिया है कि अब वो फ्रंट फुट पे निकल के क्रीज से बाहर खेलेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये भी उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन जमात की जानिब से कि उन्हें रेस्क्यू करने पेशावर की अहम तरीन शख्सियत सामने आ गई है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की मुलाकातों के सिलसिले रोज़ बरोज़ तेज़ी और उसमें कुछ कुछ कामयाबियां भी साबित हो रही हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म तमाम अपोजिशन जमातें और महंगाई और करप्शन के इस दौर से निकल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता जा रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इन हालात में महंगाई बेरोज़गारी पर काबू ना पाने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं, सहाफ़त का गला घोटने के लिए काला कानून, स्याह कानून, सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए, सहाफ़ियों को बेआवाज़ करने के लिए, उनकी आंखों से रोशनी चीरने के लिए, खबर देने का अख्तियार छीनने के लिए फेक न्यूज़ के नाम पर पीका एक्ट ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान में ही सेड और शी सेड रह जाएगा, सहाफ़ी ज़राए से कोई खबर नहीं दे सकेगा। बाहर यूरोप में और दुनिया भर में फेक न्यूज़ की डेफिनेशन ये है कि जिसमें मुल्क के लिए ख़तरा हो, जैसे कि अचानक आप ऐसी खबर दे दें कि ऑयल कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और उसके स्टॉक नीचे गिर जाए, स्टॉक एक्सचेंज की कीमत के बारे में गलत दे दें खबरें। लेकिन ये कैसे खबर है कि एक वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 4 दिन में 4 वज़ीर बदलेंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर नहीं बदलते तो इसको फेक न्यूज़ नहीं कहा जा सकता। माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और मौजूदा हाल में सारी अपोजिशन को रोज़ाना डाकू चोर कहते हैं, फराडिये कहते हैं एनआरओ लेंगे, मैं इनमें से एक को नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी खबरें वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबानी डाकू चोर अपोजिशन ये खबरें दे चुकी हैं। तो ये भी खबर चली है। तो क्या अपोजिशन जमातें, ना आसफ अली जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना दीगर मौलाना अभी तो डाकू चोर साबित नहीं हुए, क्या इन फेक न्यूज़ पर भी सहाफ़ियों को फांसी लगा दी जाएगी? खुद इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 35 पंक्चर करके मुझे 35 हलके हराए हैं, लेकिन आज तक वो अदालत में भी साबित नहीं कर सके और ये भी खबर चली थी। नाज़रीन, खबर ये होती है एक वज़ीर ने इस्तीफ़ा ले लिया, ये भी खबर है। वज़ीर बन गया, ये भी खबर है। बड़े लोगों से गाड़ी छीनी गई, ये भी खबर है। गाड़ी मिल गई, यही खबर है। लेकिन ज़राए से खबर रोककर जिस पर अपोजिशन जमातों ने इसको हुकूमत की गुंडागर्दी करार दिया है और कहा है कि पीका एक्ट में कामयाब नहीं होने देंगे, इससे मुल्क में इख्तलाफ राय करने वालों का गला घोंटने के मुतरातिब है। ना जाने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौन गुमराही के रास्ते पे ला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ कुछ ना करे इमरान खान साहब मोहतरम, अपने 2014 के धरने की तकरीरें निकालने, और उन्होंने कौन कौन सी जबानें की, जो वो तकरीरें करते थे वही टीवी और अखबारात में चलती थी और उसे ही खबर कहते हैं। अगर उसको अपोजिशन कह दे कि जी आपने 2014 में इमरान खान ने कहा था कि सुबह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, तो क्या इस सिलसिले में तमाम सहाफ़ियों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप फांसी लगा देंगे? फेक न्यूज़ की तशरीह करेगा कौन? फेक न्यूज़ होती है कि गैर मुल्की एजेंडे पर, मैंने बताया है ना, ऑफ कॉम जो दुनिया की इंटरनेशनल है फेक न्यूज़, उसको कहते हैं कि ऑयल कंपनी से रिलेटेड ऐसी खबर दे देना जिसमें उताराव और जड़ाव में कमी आ जाए, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ज़ाती मुफाद के लिए ऐसी खबरें दे देना जिसे आ जाए। लेकिन अगर एक कबीना में इजलास हो रहा है और उसको 2 वज़ीर आपको बगैर नाम बताए बगैर एक खबर दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये हुई है, उसको आप काउंटर चेक करते हैं 4-5 वज़रा से, तो वो खबर देते हैं, तो उसको फेक न्यूज़ नहीं कहा जाता।
ذرائع سے خبر ہمیشہ دنیا میں چلتی ہے، سورسز ریلائبل سورسز کہتے ہیں اس کو ہیں، ورنہ تو آپ کے بیانات، سیاستدانوں کے بیانات ہی فیک ہیں۔ 90% تو آپ کے بیانات میں آپ لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے اب اس لائق کہا تھا کہ وہ 8 ہفتے بعد باہر آئیں گے، یہ نیوز ہر ٹی وی پہ چلی۔ اب 8 ہفتے بعد وہ پاکستان نہیں آئے، یہ خبر تمام میڈیا نے چلائی۔ اب صاحب میڈیا کو گرفتار کر لیں گے، آپ میڈیا کو پھانسی لگا دیں گے، تمام ٹی وی چینل اخبارات بند کر دیں گے۔ اگر حکومت سمجھتی ہے ٹی وی چینل اخبارات بند کر کے تنقید کرنے سے حکومت کا نقصان ہے تو یہ میڈیا بند کر دیں، بے شک کوئی بات نہیں۔ آپ نے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا، چند اور بھی ہو جائے گے۔ عمران خان صاحب، آپ سے یہ جو پیکا آرڈیننس کرایا گیا ہے، یہ آپ کی دشمنی کی گئی ہے، آپ کی حکومت، یاد رکھیں یہ سارا ایکٹ کل کو آپ نے حکومت سے الگ ہونا ہے تو آپ تو بہت سخت بیانات دیتے ہیں، ناقابل مناسب الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کے مطابق سچ کرتے ہوں گے۔ یہ سارے پیکا ایکٹ آپ پہ لگے گا، آپ سب اندر ہو جائیں گے، کوئی وزیر نہیں بچ سکے گا، کوئی سیاستدان نہیں بچ سکے گا۔ خدا کے لیے اندھیر گردی اتنی مچائیں کہ جتنا حق ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا صحافی قابل احتساب ہونا چاہیے، لیکن فیک نیوز کی تشریح تو کر دیں۔ اگر آپ ہی کے کابینہ کے اپوزیشن میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے، ادھر 3 ریلائبل سورس مجھے ایک خبر دیتے ہیں کہ ہم 17 تاریخ کو لانگ مارچ کریں گے، اور میں خبر چلا دیتا ہوں، کیا آپ اس کو فیک نیوز کہیں گے؟ اور ان کا پروگرام ملتوی ہو جاتا ہے، 17 کی بجائے وہ 15 پہ لے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا شہزاد اکبر کے استعفے کی خبر تمام نے چلائی، اپوزیشن کے حکومت کے ایڈوائزر محترم شہباز گل نے اس کی تردید کی، 3 دن بعد اس کا استعفیٰ آ گیا تو وہ بھی خبر چلی تھی۔ اس کا مطلب ہے خدا را اندھیر گردی میں نہ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ روس کا بہت اہم ترین دورہ کر رہے ہیں، آپ ملک میں اداروں میں اصلاحات لائیں، اس وعدے سے آپ آئے تھے۔ 40 سال سیاسی جماعتوں کی لوٹ مار کے بعد آپ لوگوں کی امید بنے تھے، آپ نے ایک وعدہ کیا تھا جب بھی عوام سے بولوں گا سچ بولوں گا۔ آپ بتائیں، آپ نے 2.5-3 سال سے ساری اپوزیشن گرفتار کر لی، اور آپ کے مطابق وہ ڈاکو چور اور مبینہ اربوں روپے کی کرپشن ہے، اس میں اپوزیشن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ساری سیاسی جماعتیں ایک پینی بھی ریکور کی۔ آحد چیمہ، فواد حسن فواد گرفتار ہوئے، ایک پینی ریکور ہوئی۔ آپ نے خود کہا کہ پنڈی رنگ روڈ میں اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے، اس میں کسی کو گرفتار نہیں کیا، اب پھر ہم سب کو گرفتار کرا دیں۔ آپ تمام میڈیا اسے بند کرا دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل میڈیا کی وجہ سے ہیں، آزادی صحافت کی وجہ سے ہے، تو بے شک آپ صحافت بند کر دیں، ملک میں ختم کر دیں، چند لاکھ اور وہ بے روزگار ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، تو وہ اب نہ 50 لاکھ آپ نے گھر دیے نہ نوکریاں دی۔ یہ بھی خبر پورے میڈیا نے چلائی، تو اس پہ بھی میڈیا کو بند کر دیں۔ لوگ کہیں گے بتاؤ کہاں دیے ہیں وزیر اعظم نے 50 لاکھ گھر، ہم ثابت نہیں کر سکیں گے، لیکن خبر یہ ساری چل چکی ہے۔ خدارا اس کی بجائے صحافت کا گلا گھونٹنے کی بجائے سچائی کا اور عوامی خدمت کو عزم بنائے۔ جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولے عوام سے۔ ہاں ہم پہ چیک ضرور رکھیں، لیکن فیک نیوز کی تشریح یاد رکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا جو کرتا ہے کہ جس سے ملک کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ آئل کی کمپنیاں کم ہو، سونے کی قیمتیں کم ہو، اس قسم کی ریلائبل سورسز سے خبروں کو فیک نیوز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا پہلے لوگوں کو بتائیں کہ فیک نیوز سے آپ کی مراد کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا روس کا دورہ بہت ہے، میں پوری دنیا کی وہاں نظریں ہیں، کیونکہ روس یوکرین پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور امریکہ اس کے مخالف جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان امریکن کیمپ کی طرف جائے گا یا چین کی، یہ حساس ایشو ہیں، یہ اہم ترین ایشو ہیں جن کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ آپ نے اس دوران افغانستان سے امریکہ انخلا کر کے چلے گیا، پاک فوج وہاں روزانہ لاتعداد قربانیاں دے رہی ہیں۔ ان ایشوؤں کو فوکس کریں، ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں، دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے، ہر روز ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کو فوکس کریں۔ فیک نیوز کی پہلے تشریح کریں، کیا فیک بیان ٹھیک ہے؟ آپ نے ہی کہا تھا نا محترم کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، کہاں دی ہیں ثابت کریں۔ یہ تو خبر سارے میڈیا پہ چلی ہے۔ 50 لاکھ گھر گن کے بتائیں جن کو آپ نے مفت دی ہیں۔ آپ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ نے کہا تھا بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی، آپ نے کہا تھا ان سب کو پکڑ کے پیسہ نکلواؤں گا، ڈاکو چور ہے۔ اور اسی طرح آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، تو یہ خبر بھی چلی، یہ خبر ہی تھی، نیوز تھی، تمام ٹی ویوں نے چلی۔ کیا ہمیں گولی مار دیں گے؟ خدارا ہم میں آزاد نہ چھوڑے، ہم پر چیک رکھیں۔
لیکن ہمارا گلا نہ دبائے، ہمیں سچ بولنے سے نہ روکے۔ شہباز شریف کو پیکا ایکٹ میں ترمیم پر اختلاف کر انہوں نے حکومت کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے پیکا ایکٹ میں حقیق عزت کے نام نہاد ترمیمی حکومت کا فاشزم چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندی کے بعد سوشل میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا حکومت ان وقت کے دھارے کو رخ موڑ سکتی ہے؟ کیا حقیقت چھپ سکتی ہے؟ کیا عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہو یا ناکام ہو؟ کیا پیکا ایکٹ کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ ان خبروں سے ایشو کو ڈالنے کے لیے بے مقصد خبریں نہ گھڑیں، جھوٹے پراپوگنڈا کی طرف نہ جائیں۔ دوسری طرف یوسر رضا گیلانی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پیکا قانون کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ پیکا قوانین حکومت کے خوف کی نشانی ہیں۔ حکومت ڈریکونین قانون لا کر اپوزیشن، میڈیا اور سول سوسائٹی کو ہراساں کرنا چاہتی ہے۔ پوری اپوزیشن پیکا ایکٹ کو مسترد کرتی ہے، جو ایک خوش آئین بات ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور اپوزیشن لیڈر یوسر رضا گیلانی نے کہا کہ پیکا آرڈیننس لانے کا مطلب حکومت خوف کا شکار ہے کہ حکومت نے نوکریاں دینے کی بجائے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ خدا رسول کا واسطہ ہے، تکبر میں اتنے اندھے نہ ہوں۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ دو وعدہ خلافی کرتا ہے، آپ نے کہا تھا صحافت کو آزاد کریں گے، جو امانت دو خیانت کرتے ہیں، 40 شکیں عوام کی آئین میں ہماری ہیں کہ آپ عوام کو دیں گے۔ ماضی میں بھی حکمرانوں نے صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش آپ نے بھی کی۔ ہماری ایک گزارش ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے خوش آمدی دوستوں سے بچ کے ملک میں خدمت اور سچ کے فروغ کے لیے اقدامات کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جہاں جھوٹ اور طاقت اور خوف اور تکبر سے زبانیں بند کرانی گئی، تو خاموشی کی بھی ایک دعا زبان ہوتی ہے جسے بد دعا کہتے ہیں، وہ عرش پہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے، انتقامی اور تکبر سے بچائے۔ تکبر میں صرف اللہ کے لیے، اپنے ارد گردوں کا خیال رکھے۔ ساری صورتحال رکھ دی۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ نہایت اہم ترین ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے خیر کی خبریں آئیں اور عام شہریوں کی حالات زندگی بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔